السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہادر سمجھدار ہوشیار خوش باش چمکتے دمکتے ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ پرانی تاریخی سچی سیکھتی سکھلاتی مزیدار قرآنی کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے جی آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، اور اسی لیے مجھے آپ سب بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے لگتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سورۃ الاعراف کا جو حصہ ہے 8ویں سپارے میں، اس کی آخری کہانی، کیونکہ اس سے اگلی کہانی ہوگی انشاءاللہ 9ویں سپارے میں۔ اور جانتے ہیں نا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ انبیاء کی کہانی سنائی ہے۔ آج ہم جو کہانی سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے جنگل والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ کون تھے آخر یہ جنگل والے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سنتے ہیں۔ عرب کے مشہور شہر مدین کے قریب ایک جنگل تھا جس میں درخت اور جھاڑیاں تھیں بہت زیادہ۔ اس جنگل میں رہنے والوں کو اصحاب ایکا یعنی جنگل والے کہا جاتا تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگل میں ایک درخت تھا جس کا نام ایکا تھا، اور اس لیے ان لوگوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا تھا۔ بہرحال اصحاب ایکا تھے تو مسلمان لوگ، مگر ان میں بہت زیادہ برائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ کیا کرتے تھے بھلا؟ ایک تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی ان سے خریداری کرنے کے لیے آتا تو وہ 1 کلو کی بجائے 1 کلو سے تھوڑا کم انہیں دیتے، یا اگر پورا دیتے تو پھر خراب دیتے، اور اگر کوئی امانتیں رکھواتا تو ان کی چیزیں پوری واپس کرنے کے بجائے وہ بھی کم کر دیتے۔ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نیک نبی وہاں پہ بھیجے جن کا نام تھا شعیب علیہ السلام۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام جب وہاں پہ آئے اور ان لوگوں کو کہا کہ آپ سب لوگ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانیے، یہ جو آپ کام کرتے ہیں نا، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا چیزیں خراب کر دیتے ہیں، یا اگر کوئی آپ کو امانت دیتا ہے یا آپ کو کوئی کام دیتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے نہیں کرتے بلکہ اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مگر وہ لوگ، انہوں نے تو حضرت شعیب کی کوئی بات سنی ہی نہیں اور کہنے لگے، شعیب تم پر جادو ہوا ہے، تم کوئی فرشتے نہیں ہو بلکہ ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، اور جو تم کہتے ہو نا کہ تم نبی ہو اور اللہ تعالیٰ تم پر وحی نازل کرتے ہیں تو ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تم نبی ہو تو پھر دعا کرو اپنے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اوپر عذاب بھیجے، ہم تو ایسے ہی کام کیا کریں گے۔ اچھے ساتھیوں، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی بہت طاقت دی تھی، یعنی کہ جب وہ کوئی بات کرتے تھے تو اتنے اچھے طریقے سے اور اتنی خوبصورتی سے کرتے تھے کہ سننے والے کا دل چاہتا تھا کہ وہ بس بولتے ہی رہیں۔ اور ان کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعیب خطیب الانبیاء ہیں، یعنی کہ تمام انبیاء کے خطیب۔ خطیب اس کو کہتے ہیں جس کو بہت اچھی بات کرنی آئے، بہت اچھی تقریر کرنی آئے۔ تو حضرت شعیب جو تھے وہ ایسی ہی بات کرتے تھے، مگر ان کے اتنے اچھی بات کرنے کے باوجود ان کی قوم کے لوگ ان سے ناراض ہی رہتے تھے اور کہتے تھے، شعیب یہاں سے چلے جاؤ، اور جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمیں ویسی ہی گزارنے دو، نصیحتیں نہ کیا کرو ہمیں۔ مگر حضرت شعیب تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے،
اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں برا کہہ رہا ہے یا ان کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ تو بس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضرت شعیب چونکہ اتنی اچھی بات کیا کرتے تھے کہ دور دور تک ان کی بات کی شہرت پھیل گئی، اور لوگ دور دور سے صرف اس لیے آتے تھے تاکہ حضرت شعیب کی باتیں سن سکیں۔ اب ان لوگوں کو تو بہت ہی حسد ہونا شروع ہو گیا، وہ لوگ جلنا شروع ہو گئے کہ ہم تو ان کی بات سنتے نہیں ہیں اور دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کی بات سننے کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگ آتے تھے دور دور سے ان کے لیے لوٹ مار شروع کر دی۔ جب کوئی آتا تو حملہ کر کے ان سے چیزیں چھین لیتے، ان سے سارے پیسے اور ان کا سامان چھین لیتے، ڈاکہ ڈالتے، انہیں ڈراتے، مارتے، دھمکاتے۔ تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے۔ حضرت شعیب نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ایسے مت کرو، جو لوگ دور سے آتے ہیں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، اور راستے میں مت بیٹھا کرو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو شہر کے آنے کا راستہ ہوتا تھا وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی بھی آتا تھا تو اس کے اوپر آوازیں کستے تھے، اونچا اونچا ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور اس کی چیزیں چھین لیتے تھے۔ حضرت شعیب نے ان کو سمجھایا کہ تم نے اگر میری بات نہیں ماننی تو نہ مانو، لیکن یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کو نہ ستایا کرو۔ یہ راستوں میں بیٹھنا اچھی بات نہیں ہے، راستوں میں بیٹھنا شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ راستے بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتے، گزرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو لوگ راستے روکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ مگر انہوں نے کہا، شعیب تم جو مرضی کہہ لو، ہمیں تو تمہاری کسی بات کو نہیں سننا، جو ہمارے دل میں آئے گا وہ ہم کریں گے، اور اتنا ہی تمہیں فکر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی تو کہو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے اوپر عذاب بھیج دے، ہمیں سزا دے دے۔ اب حضرت شعیب نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے۔ ہوا یہ کہ ان جنگل والوں پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، یعنی کہ جو جہنم کی آگ ہے نا وہاں کا دروازہ کھول دیا۔ اتنی گرمی ہو گئی اور لو چلنے لگی، جس کی وجہ سے جنگل والوں کا دم گھٹنے لگا، ان کو سانس نہیں آتا تھا، اتنی زیادہ گرمی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھروں میں قید رہتے اور پانی کا چھڑکاؤ کرتے، کبھی پنکھا جھلتے، مگر انہیں سکون نہ ملتا۔ اس حالت میں 7 دن گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو سارے جنگل والوں پر چھا گیا۔ اس بادل کی وجہ سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ شکر ہے گرمی ختم ہوئی اور یہ بادل ٹھنڈی ہوا لے کے آیا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھروں سے نکل آئے اور بادل کے نیچے جمع ہونے لگے۔ جیسے ہی سب جمع ہوئے ایک زوردار زلزلہ آیا اور اس بادل سے بھی آگ برسنے لگی، اور جنگل والے جو تھے وہ اس زلزلے میں اور آگ میں مر گئے۔ اور حضرت شعیب کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شعیب آپ اس جنگل سے نکل جائیں اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے لیجئے جو آپ پہ ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بتایا ہے کہ ان کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت شعیب وہاں پہ آئے جہاں وہ لوگ رہا کرتے تھے، اور کہا میری قوم، میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چلنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہوتا۔ آپ لوگ میری قوم ہیں، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کیا ہے کہ میں آپ کی تباہی پر افسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت شعیب اور ان کے ساتھی جو تھے وہ بچ گئے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا انہیں سزا بھگتنی پڑی۔
اور یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ سب سے برا کام وہ کون سا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اور ناپ تول میں کمی صرف ایسے ہی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی چیز ہم خریدیں اور جو دکاندار ہے وہ ہمیں کم چیز دے دے، ایسے بھی ہوتی ہے اگر کسی نے ہمیں کوئی کام کرنے کا کہا ہے اور ہم پورا کام اچھے طریقے سے کرنے کے بجائے جلدی جلدی تھوڑا تھوڑا گندا گندا کام کر کے اس کو دے دیں، یہ بھی کمی ہوتی ہے۔ جو بھی ہمیں کوئی کام دے ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ہم شروع کریں گے انشاءاللہ 9واں سپارہ، اور جو شروع ہوتا ہے سورۃ اعراف سے ہی، اور اب ہوگی ایک اور مزیدار کہانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا ہی بنائے جیسا اس کو پسند ہے۔ ہم ایسے لوگ بنیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھے دوست ہوں، اور جنت میں ہمارا گھر ہو تمام انبیاء کے گھروں کے ساتھ، آمین۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔